ہر جائز عادت عبادت بن گئی، ہر اباحت قربت بن گئی، اللہ کی قربت بن گئی۔ ہم سب قیامت تک کلمہ طیبہ پڑھنے والے حضور علیہ السلام سے بیعت ہے۔ ہر مومن جس نے توحید اور رسالت پہ ایمان ڈکلیئر کر دیا، اس نے اللہ سے بیعت کر لی۔ اللہ کے حکم کو ترک کر کے کسی فلاں کام نہیں آنا۔ کہ کئی پیر لوگ اور مولوی لوگ مال کمانے کے لیے آپ کو جھوٹی امیدیں دلاتے ہیں۔ وہ جھوٹی امیدیں یہودیوں کے پاس بھی ہوتی تھی، مسیحیوں عیسائیوں کے پاس بھی ہوتی تھی، اور کفار و مشرکین کے پاس بھی ہوتی تھی، اور قرآن مجید ان کو جھوٹی امیدوں کے نام سے ٹائٹل دیتا ہے۔ وہ بھی کہتے تھے، اللہ پاک فرماتا تھا کہ جھوٹی امیدوں پر آخرت کا دار و مدار نہیں ہے، اللہ کے حکم پر دار و مدار۔ یہ جو ریلیکسیشنز ہیں، یہ اہل سنت میں ہم لوگ جو خود کو بریلوی کہتے ہیں اور رضوی کہتے ہیں اور بریلوی کہتے ہیں، اور ان میں مریدین ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، اور طریقے اور مشائخ اور اولیاء کو مانتے اور میلاد پاک کرتے ہیں ہم لوگ، اور 11ویں شریف کرتے ہیں، یہ جتنا یہ طبقہ ہے ہمارا ان پر فوکس کرنے والا، ان کو بہت سے لوگوں نے اپنے پیٹ کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے دھندے کے لیے، اپنی کمائی اور دکانداری کے لیے ایسی جھوٹی امیدوں پر لگا رکھا ہے۔ ان کو زبان سے یہ نہیں کہتے، زبان سے نہیں کہتے، مگر تاثر دین کا اس طرح ان کے ذہن میں ڈال دیا ہے، اور تصور ایسا ڈال دیا ہے کہ ٹھیک ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، رفاقت لے لی، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ آپ نے اگر کاغذ پہ لکھ کے رفاقت لے لی، دستخط کر دیا، یہ اسی طرح کمٹمنٹ ہے جیسے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کمٹمنٹ کر لی۔ یہ جو بیعت ہوتی ہے یہ کمٹمنٹ ہے۔ کیا وہ قلم سے، ہاتھ سے کر لی، زبان سے کر لی، دل سے کر لی؟ کیا دل سے کر لی؟ یہ کمٹمنٹ ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا، آپ حضور علیہ السلام سے بیعت ہو گئے، آقا علیہ السلام سے بیعت ہو گئے۔ بیعت کا یہ معنی ہے، بس آپ نے کمٹمنٹ کر دی، آپ یہ بیعت ہے۔ ہم سب قیامت تک کلمہ طیبہ پڑھنے والے امت محمدی سب حضور علیہ السلام سے بیعت ہے۔ باقی بیعتیں تو اس سے نیچے ہیں، پھر چھوٹی 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 بیعتیں، اولیاء صالحین کی پھر تو اس بڑی بیعت کے نیچے ہیں۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ اس سے بڑھ کر ہر مومن جس نے توحید و رسالت پہ ایمان ڈکلیئر کر دیا، اس نے اللہ سے بیعت کر لی۔ کس سے بیعت کر لی؟ کیا قرآن مجید میں اللہ پاک نے نہیں فرمایا انما یبایعون اللہ؟ رسول سے کمٹ کرنے والے اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ نے تمہاری جان و مال جنت کے عوض خرید لی ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ پاک نے خرید لیا ہے تمہاری جان و مال کو۔ کیا کہتے ہیں بیٹے؟ خرید و فروخت کو کہتے ہیں۔ تم نے جان و مال کی قیمت پے کی، اس کے عوض اللہ نے تمہیں جنت دے دی، یہ بیع و شراء ہو گیا۔ بیع و شراء، وہ اللہ سے بیعت ہے۔ ہر توحید پر ایمان رکھنے والا مومن اللہ سے بیعت ہے۔ ہر کلمہ محمدی پڑھنے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہے۔ باقی ساری بیعتیں نیچے ہیں۔ تو یہ کمٹمنٹ ہے۔ بیعت کی اصل کیا ہے؟ کمٹمنٹ۔ اس کمٹمنٹ کے موڈز ہیں۔ ضروری نہیں ہے
کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کیا کریں، وہ بھی بیعت ہے. زبان سے اقرار کر لیں، بولیں، یہ بھی بیعت ہے. کاغذ پر لکھ کر دستخط کر کے رفاقت کے سائن فارم کرتے ہیں، یہ کر لیا، یہ بھی بیعت ہے. ملے بھی نہیں. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے، بڑے بڑے اکابر اولیاء، ان کی کتاب پڑھی اور ان کی عقیدت کے ساتھ دل کو ربط کر لیا، جوڑ لیا، ایک عہد کر لیا کہ میں ان کی تعلیمات پہ چلوں گا. یہ بھی بیعت ہے. یہ سب بیعت ہیں. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ساری بیعتیں مل کر بھی آپ کو نفع نہیں دیں گی اگر آپ اللہ رسول کے نافرمان ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں تو کوئی بیعت نفع نہیں دے گی، کیونکہ وہ جو بیعت کی جا رہی ہے وہ دھوکہ ہے. اگر کوئی آپ کو یہ تاثر دے، یہ جملہ میرے موضوع کا حصہ نہیں تھا، ایسے ایک جملہ درمیان میں آیا برسبیل تذکرہ، تو میں نے اس کی وضاحت کر دی تاکہ اصلاح ہو. سوچوں سمجھانا مقصود یہ تھا کہ کچھ لوگ ہمارے مسلک کی نمائندگی کا دم بھرنے والے، نام لینے والے، یعنی وہ اپنی نادانی کے باعث یا اپنے روزگار کے باعث یہ تاثر دیتے اور یہ تصور دیتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، مطلب ہے کہ اگر جس سے مل کر یہ تاثر ملے تو تصور دینے والے نے تصور دیا نا. سو یہ تصور درست نہیں ہے کہ آپ نماز کے تارک ہو جائیں، حلال و حرام کے تارک ہو جائیں، شریعت کے احکام کو توڑنے والے بن جائیں، اللہ کے رسول کے دیے ہوئے احکام، اخلاق اور آداب ترک کر دیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیں، غیبت چغلی کریں، پشت پیچھے لوگوں کی برائیاں بیان کریں، لوگوں کی حق تلفی کریں، ظلم کریں، بیوی بچوں کے ساتھ، دوستوں اور اعزاء اقارب کے ساتھ قطع رحمی کریں، خونی رشتوں کو، یہ سب کچھ کرتے رہیں اور سمجھے چونکہ میں نے میلاد شریف کبھی ترک نہیں کیا پوری زندگی میں تو جنت میرے لیے رجسٹر ہو گئی ہے. ایسا کوئی دین کا تصور نہیں ہے. سارے گناہ کریں، اللہ رسول کی نافرمانی کریں اور سمجھیں کہ 11ویں شریف پوری زندگی کبھی نہیں چھوڑی، لہذا جنت آپ کے نام بولیے لکھ دی گئی ہے. میں نے زندگی میں ایسا کوئی حکم شریعت نہیں پڑھا. اللہ رسول کا فرمان یا حضور سیدنا غوث العظم کا فرمان یا اولیاء و صالحین میں سے کسی کا فرمان میں نے نہیں پڑھا. یہ سب دھوکہ دہی ہے. یہ لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یا اپنے آپ کو ہم دھوکہ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں اجر کا باعث بنے گی، نیکیاں ہیں، ان میں خیرات ہیں، ان میں حسنات ہیں، سب مقبول ہوں گی بشرطے کہ اصل اوپر کے احکام پورے ہوں گے، اللہ رسول کی نافرمانی نہیں ہوگی. بتانا مقصود یہ تھا کہ بعض اوقات ایسی عبادات ہیں کہ جو آپ کے ایمان کا باعث بنتی ہیں اور ان عبادات کو ترک کر دینا دھکیل کے دوزخ اور جہنم میں لے جاتی ہیں، کفر کی طرف آپ کو پھینک دیتی ہیں. وہ تو اور عبادات ہوں، پھر ان کے نیچے درجہ ہے، کوئی واجب ہے، پھر سنت ہے، پھر نوافل ہے. اس سے نیچے آ جائیں تو لاکھوں عمل ایسے ہیں، کیا لاکھوں عمل زندگی میں ایسے ہیں کہ جو عبادت میں نہ واجب ہیں، نہ فرض ہیں، نہ ان کے احکام ہیں، عام روٹین کی عادات ہیں، عام روٹین کی عادات ہیں.
وہ عادات انجام دیتے ہوئے اگر آپ کی نیت میں اخلاص آ جائے، کیا آپ کی نیت میں اخلاص آ جائے اور وہ عمل، عام عمل اپنی نیت میں اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگ جائیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے. اب نیت بنانے، بدلنے، قائم کرنے میں کچھ دیر لگتی ہے. بولیے، کپڑے پہننے میں تو وقت لگتا ہے، مگر نیت قائم کرنے میں کوئی وقت لگتا ہے؟ بولیں بیٹے. مجھ سے آپ ملنے کے لیے آئے تو اس پر کچھ وقت لگا، کچھ مشقت ہوئی، گھر سے چلے، گاڑی میں بیٹھے، کئی میل کا سفر طے کیا، یہاں پہنچے. تو ملنے کے لیے آنے کا ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، یہ تو ٹائم لیتا ہے، تکلیف بھی ہوئی. مگر نیت کرنا کہ فلاں سے ملنے جا رہا ہوں، اس پر کوئی تکلیف ہوئی آپ کو؟ کوئی ٹائم لگا؟ کوئی مشقت ہوئی؟ نیت تو صرف ایک ایکٹ آف مائنڈ ہے. آپ نے کسی کو کھانا کھلایا، کچھ چیز خرید کے لائے، کھانا پکایا، بنایا، سرو کیا، ہر عمل پہ ایک وقت لگا، تکلیف لگی، خرچ ہوا. اور اگر صرف اتنی نیت کر لیں کہ یہ بھوکا ہے، بس میں اس نیت سے کھانا کھلا رہا ہوں، اس پر کوئی خرچ آیا؟ اس نیت پر کوئی ٹائم لگا؟ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ نیت تو چٹکی میں ہو جاتی، بس ایسے جلانا ہے، ذہن کی ایک خیال کو جلا دینی ہے، بس نیت ایسے. نیت پہ کوئی خرچ نہیں آتا. بولیے، اگر کسی کا خرچ آتا ہو تو مجھے بتا دے تاکہ میں اپنے آپ کو کریکٹ کر لوں. نیت کرنے پر کوئی خرچ آتا ہے؟ کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ بولیں بیٹے. کوئی تھوڑا سا وزن اٹھانا پڑتا ہے؟ کوئی مشقت ہوتی ہے؟ کوئی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ میری کمر خراب ہے، گردن میں درد ہے، ٹانگوں میں تکلیف ہے، میں نیت نہیں کر سکتا، کمزوری ہے، بیمار ہے، بیڈ پر پڑے ہیں، بیمار، اٹھ بھی نہیں سکتے، تو بیڈ پر پڑے اٹھ بھی نہیں سکتے، تب بھی نیت میں کوئی ٹربل ہے بنانے میں؟ نیت تو کچھ لیتی ہی نہیں ہے آپ کا. وہ نیت جس پہ نہ کوئی خرچ آتا ہے، نہ بوجھ آتا ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ مشقت کرنی پڑتی ہے، نہ کوئی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، صرف نیت ایک ذہن کے اندر ایک خیال کو قائم کرنا ہے، بس. وہ نیت اگر اتنی کر لیں کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، بس. آپ دوستوں سے ہر روز ملنے جاتے ہیں نا، جاتے ہیں گپ شپ لگانے، ٹھیک ہے. کبھی ملنے جاتے ہیں کہ چلو کچھ ٹائم پاس کر لیں، کبھی ملنے جاتے ہیں کہ گیم کر لیں، کھیل لیں، کبھی ملنے جاتے ہیں کہ چلو لنچ کر آئیں، ڈنر کر آئیں ریسٹورانٹ پر، کبھی ملنے جاتے ہیں کہ چلو گیٹ ٹوگیدر ہے، کبھی ملنے جاتے ہیں کہ تھک گئے ہیں کام کر کر کے، بور ہو گئے، تھوڑا ریلیکس ہو جائیں. یہ نیتیں ہیں بیٹی، یہ سب نیتیں ہیں. تو جب یہ نیتیں کرتے ہیں، اس میں اگر یہ نیت کر لیں، اس میں اگر یہ نیت کر لیں کہ وہ دکھی تھا، فار ایگزامپل کسی وجہ سے دکھی ہے، تو اس لیے جاتے ہوئے نیت کر لیں کہ میں جاؤں گا، اس سے اس کا دکھ دور ہو جائے، اس کو خوشی مل جائے گی. میں خود ریلیکس نہیں ہونے کے لیے جا رہا، بلکہ جانے سے میں اسے ریلیکس کر دوں گا، اس کا بوجھ ذرا دور ہو جائے گا. وہ پریشان ہے، میرے جانے سے اسے خوشی ہو جائے گی. وہ بھوکا ہے، میں جا کے اس کو کھانا کھلا دوں گا. وہ ٹربل میں ہے، بہت مشکلات سے گزرا ہے، تھوڑا اس کا غم دور کر دوں گا. اگر نیک اور صالح ہے تو یہ نیت کر لیں کہ اللہ والا ہے تو میں اس کی زیارت کر لوں، کوئی لمحہ اس کی مجلس میں بیٹھ لوں، شاید اس کی مجلس میں بیٹھنے سے مجھے نیکی مل جائے، اللہ راضی ہو جائے. اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے ملنا ہی نیکی ہے. بس یہ نیت ہے. میں آپ کو کئی مثالیں دے رہا ہوں، بس اتنا سا ایک فوکس ہے آپ کا، اتنا کر لیں تو وہ ملنے جانا، کھانا کھلانا، اس کے ساتھ بیٹھنا، مجلس کرنا،
اٹھنا جانا قدم قدم اٹھانا سب عبادت بن جاتا ہے. یہ سارا ایک ایک لمحہ عبادت بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا مخلصین لہ الدین. اگر نیت میں بندگی میں اخلاص پیدا ہو جائے نیت میں تو ساری زندگی بندگی بن جاتی ہے. پھر آپ کی عبادت گنی گنائی نمازوں کی محتاج نہیں رہتی. 5 نمازیں لکھی گئیں، اتنی سنتیں لکھی گئیں نامہ اعمال میں، اتنے نوافل لکھے گئے، اتنی تسبیح لکھی گئی، اتنی بار درود پاک پڑھا لکھا گیا. یہ جو مقررات ہیں، مقرر عبادات، صرف یہی نامہ اعمال میں نہیں رہتی اور آپ کا بینک بیلنس محدود نہیں رہتا. بینک بیلنس لمیٹڈ نہیں رہتا. آپ ہر کام میں نیت میں اللہ کو لے آئیں. بس ہر کام میں اٹھیں بیٹھیں چلیں کھائیں پیئیں، بیوی بچوں سے بھلائی کریں، بیوی کو خرچہ دیں، بچوں کو لے جائیں، ادھر باہر واک پر جائیں، مسجد جائیں، باہر جائیں، اس نیت میں اللہ کو ڈال لیں. نیت میں اللہ کا خیال ڈال لیں، اللہ کا دھیان ڈال لیں. جو کر رہے ہیں اس کو کسی نہ کسی طریق سے اللہ کے ساتھ جوڑ لیں، اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑ لیں. بس اللہ کی رضا کے ساتھ جو ہی آپ نے جوڑا، آپ کی عادت، کیا لفظ بول رہا ہوں، ہر عادت اگر جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، ہر عادت عبادت بن گئی. ہر عادت بولیے عبادت بن گئی، ورنہ عادت کا کوئی تعلق واسطہ عبادت سے نہیں ہے. صرف آپ نے اپنے ذہن کو جوڑا اللہ کی رضا کے ساتھ، بس اپنے خیال کو جوڑا اللہ کی رضا کے ساتھ. یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا، تو وہ آپ کی عادت بولیے عبادت بن گئی. کیا عبادت بن گئی؟ اب میں ایک بڑی خاص بات کہنے والا ہوں، دھیان سے سنیں. اب اس کے برعکس ایک بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ایک جملہ اور ایڈ کر لوں. آپ نے صرف اپنے ذہن میں اپنی سوچ اور نیت کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑا تو میں نے کیا کہا، آپ کی ہر عادت اگر جائز ہے، جائز، ہر جائز عادت عبادت بن گئی، اور ہر اباحت، جو چیز پرمیسیبل ہے، اباحت مباح، اباحت قربت بن گئی، اللہ کی قربت بن گئی. صرف اتنی چیز سے کہ اپنی نیت کو اللہ کی رضا سے جوڑ دینا ہے، اور یہ اندر ہے، صرف آپ کے دل و دماغ میں ہے. اور میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا اس پہ کوئی ایفرٹ ہی کوئی نہیں. کتنا آسان کام ہے. اب اس کے برعکس اگر نیت کیا اللہ کے ساتھ نہ جڑی تو آپ کی ہر عبادت بھی عادت بن گئی، اس کا کوئی اجر نہیں رہتا. فنش. آپ کی نیت میں اگر اللہ نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو عبادت عادت بن جاتی ہے. اور عام عادت اگر اللہ کی رضا کے لیے کر لیں تو عادت عبادت بن جاتی ہے. یہ میرے میسج کا خلاصہ ہے. تفصیل اس کے بعد دیتا ہوں. یہ میں نے فاؤنڈیشن دے دی آپ کو. یاد رہ جائے گا؟ کتنا یاد رہے گا؟ اگر نیت جو دل اور دماغ میں قائم ہوتی ہے، ایک فلیش ہے، ایک دھیان ہے، بس کیا ایک دھیان ہے. اب آپ بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کی طرف دھیان کریں، ایک سیکنڈ سب کریں. اپنے گھر کی طرف کچھ خرچ آیا، کوئی تکلیف ہوئی، کوئی پریشانی، سر میں درد تو نہیں ہو گئی، کوئی جسم میں تھکاوٹ ہوئی،
اچھا، اب آپ اپنے اپنے بزنس دھیان کریں، جو بھی آپ کے جاب ہیں کریں. ہو گیا. کوئی مشکل آئی ادھر سے نکال کے دھیان ادھر لے جا رہا ہوں، کچھ وقت لگا. اگر آپ اپنے اسکول کا دھیان کریں، جہاں سے پڑھے، چلا گیا نا. اب اپنے گلی کا، محلے کا، گھر کا دھیان کریں، آ گیا. اب مسجد کا دھیان کر لیں. اب یہاں مسجد میں آ گئے. مسجد میں کیوں آئے؟ اللہ کے گھر میں آئے، اللہ عبادت کے لیے آئے، یہ دھیان کر لیں. یا آج کوئی مجلس ہے، کسی سے ملاقات ہے، اس ملاقات کا دھیان کر لیں. اگر اللہ کو یہ ملاقات پسند ہے تو بس آپ کا دھیان کرنا عبادت ہوگی. اب مجھے تو نہیں معلوم کہ مجھ سے ملاقات، میں تو گنہگار آدمی ہوں، اللہ کے ہاں یہ کوئی مقبول عمل ہے یا نہیں، یہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر یہ ملاقات اللہ کو پسند اور پیاری ہے تو آپ کا یہ نیت کرنا عبادت بن گئے. اور اگر اللہ کو یہ ملاقات کوئی معنی اللہ کے ہاں بالکل کچھ نہیں رکھتی تو آپ نے تکلیف اٹھائی، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. میرے خیال سے آئے تو پھر بھی اگلی بات، اگر میں کچھ بھی نہیں تھا اور مجھ سے ملاقات اللہ کے یہاں کسی قدر و منزلت اور قدر و قیمت کی کوئی شے ہی نہیں تھی، تب بھی آپ کی عبادت بن گئی. چونکہ آپ کا قصور تو نہیں، آپ تو اس ملاقات کو کارآمد سمجھ کے آئے، اللہ نے اس نیت کا اجر عطا کر دیا، تب بھی عبادت بن گئی. بھلے یہاں کچھ نہیں ہے اور یہاں سے کچھ بھی نہیں ملنا، اور جس سے مل رہے ہیں بھلے وہ بیکار آدمی ہے، مگر آپ نے تو کارآمد نیت کی نا، اچھی نیت کی، بس آپ کو اچھی نیت کا بھی اجر مل گیا. یہ نکتہ سمجھ میں آیا؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نیک کام کرنے کا صرف خیال کرے، ارادہ کرے، نیک کام کرنے کا صرف ارادہ کرے یعنی نیت کرے مگر کر نہ سکے، اللہ پاک ملائکوں کو حکم دیتے ہیں، اللہ پاک، کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. ملائکہ سوچتے ہیں باری تعالیٰ اس نے تو کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، تو اس کے نامہ اعمال میں، اعمال کی کتاب میں نیکی کہاں سے لکھ دیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے نہیں دیکھا، تم تو جو بندہ عمل کرتا ہے فزیکلی وہ دیکھ کر لکھتے ہو نا، میں جو نظر نہیں آتا وہ دیکھ کر لکھتا ہوں. اللہ نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا کیونکہ عمل نہیں کیا تھا، تم سچے ہو، مگر اس نے نیت کی تھی نیک کام کرنے کی، عمل کر نہیں سکا، میں اس نیت پہ بھی اجر دیتا ہوں. عبادت اجر کس پہ ملتا ہے؟ اجر کسی عمل پہ ملتا ہے کہ نہیں؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، تو جو عمل کرتا ہے عمل پہ اجر ہوتا ہے. کیا اس نے ظاہری عمل تو کیا ہی کوئی نہیں تو پھر بھی اجر ملا. اس سے پتہ چلا کہ نیت کرنا بھی عمل ہے. کیا پتہ چلا بیٹی؟ نیت کرنا بھی، اور سب عملوں سے اعلیٰ عمل ہے، سب عملوں سے اعلیٰ عمل ہے. چونکہ نیت درست ہو تو عمل بھی درست ہو جاتے ہیں، اور نیت بری ہو تو عبادتیں ریاکاری بن جاتی ہیں، نماز بھی ٹکرے مارنا بن جاتی ہے. نیت سب عملوں کا بڑا عمل ہے. تو میں نے جو نکتہ آپ کو بتایا وہ یہ کہ اگر نیت خالصتاً اللہ کی رضا کی ہو تو ہر عادت عبادت ہو جاتی ہے، اور اگر نیت اللہ کی رضا کی نہ ہو، ریا کی ہو، کیا دکھلاوے کی ہو،
تو عبادت بھی عادت بن جاتی ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص خرچ کرے اور مسجد بنائے، تو اللہ کا گھر ہے، مسجد بنانا حدیث پاک میں ہے نا، جو مسجد بنائے گا اس کو اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ اب اگر مسجد بنانے والا شخص اور مسجد پہ لاکھوں پاؤنڈ خرچ کرنے والا شخص یہ نیت بنائے کہ انہوں نے اس محلے میں بنائی تھی میری برادری کے فلاں شریکوں نے، میں نے ان سے بڑی بنا کے دکھانی ہے، بندے سارے ادھر جاتے ہیں، میں بناؤں گا مسجد، سارے کھینچ کے ادھر لاؤں گا۔ اب یہ کسی نے پڑھی ہے نیت، اس کے ذہن میں لکھی ہوئی نیت پڑھی جاتی ہے؟ نہیں، اللہ پڑھتا ہے۔ اب بنائی مسجد، نیت یہ تھی، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اس نے لاکھوں پاؤنڈز خرچ کر دیے، نامہ اعمال زیرو، چونکہ اس نے اللہ کا گھر مسجد بناتے ہوئے نیت اللہ کی رضا کی نہیں کی تھی، کسی اور سے مقابلے کی نیت کی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو نیت اصل الاصول ہے، تمام جڑوں کی جڑ ہے، اسی پر ہر خیر کا مدار ہے اور اسی پر شر کا مدار ہے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا۔ چلو، اور ہمارا زور کس کو بنانے سنوارنے پر رہتا ہے؟ بتائیں نا، جسموں کو بنانے سنوارنے۔ آقا علیہ السلام نے بتا دیا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہی نہیں۔ جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا تو بڑے بڑے جانور لاؤ، خوبصورت قیمتی، اور قربانی کرو، تو فرما دیا اس کو تمہارے گوشت پہنچتے ہی نہیں، اس کو تمہارے قربانی کے گوشت پہنچتے ہی نہیں۔ تو باری تعالیٰ پہنچتا کیا ہے؟ فرمایا وہ جو قربانی کرتے ہو نا، اس قربانی کے وقت جو تمہاری نیت ہے اس کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نیت میں تقویٰ ہوتا، اللہ کا دھیان، یہ تقویٰ ہے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی قربت کے لیے اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، گوشت نہیں پہنچتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نہ تمہاری جسموں کو دیکھتا ہے ولا الی صورکم، اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے۔ اب یہ گورا ہے اور یہ بلیک ہے، یہ اللہ کے ہاں بھی تفریق ہے، یہ خوبصورت ہے اور یہ خوبصورت نہیں ہے، یہ بڑے اونچے قد والا جوان ہے اور یہ پست قد ہے، یہ ہماری نگاہوں میں یہ سارے فرق ہیں، کیا اللہ کے ہاں بھی یہ فرق ہیں؟ نہیں۔ اس لیے فرمایا نہ میں تمہارے جسموں کو دیکھتا ہوں اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہوں، تو کس کو دیکھتا ہوں؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث پاک سے ایک میسج ملا جو میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ اس حدیث میسج کیا ہوا کہ لوگوں اپنے جسموں کو سنوارنے کی فکر اتنی نہ کرو، اپنی صورتوں کو سنوارنے کی فکر اتنی نہ کرو، ساری فکر اپنے دلوں کو سنوارنے کی کرو، دلوں کو سنوارو۔ دل سنور گئے تو سب کچھ سنور گیا۔ نیت ایک ایسی چیز ہے، نیت
جو نظر نہیں آتی، جو نظر، اور عمل ایک ایسی چیز ہے جو نظر آتا، بولیے، جو نظر آتا ہے۔ ایک اور چیز اسی نقطے سے سمجھنے والی وہ یہ کہ جو نظر آتی ہے اس کی قدر و قیمت اس شے کے مقابلے میں کم ہے جو نظر نہیں آتی۔ جو نظر نہیں آتی وہ بڑی قیمتی شے ہے اور وہ نیت ہے۔ جو نظر آتی ہے وہ فعل ہے، وہ ایکٹ ہے، وہ اس سے کم قیمت۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ اور عمل المنافق خیر من نیتہ، منافق کا عمل اس کی نیت سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ منافق کی نیت کمزور، ماڑی، تھکی ماندی، بری، گدلی، مکسڈ، امپیور ہوتی ہے۔ منافق کی نیت میں خلط ملط ہوتا ہے، کئی چیزیں داخل ہوتی ہیں، کئی چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ چلو مسجد بھی بن جائے، مشن میں بھی شامل ہو جائیں، عہدہ بھی مل جائے، صدارت بھی مل جائے، اختیارات بھی مل جائیں، ٹور ٹیکا بھی ہو جائے، دنیا میں پہچان بھی ہو جائے، اس میں نیک بد 10 چیزیں مکس ہوتی ہیں، ساری ملاوٹ ہی ملاوٹ ہوتی ہے۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ یہ منافقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ منافقت ہے۔ اگر آپ کہیں کہ حضور ایسا تو نہیں ہوتا، ہم تو صرف اللہ رسول کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس کا فیصلہ میں نہیں دے سکتا اور نہ آپ دے سکتے۔ اس کے فیصلے کا ایک وقت ہے۔ وہ وقت یہ ہے کہ 2 سال 4 سال اپنی ٹرم گزار کے آپ اپنے عہدے سے جب ہٹیں اور دوسرا صدر مقرر ہو، اس وقت دل سے پوچھیں کیا حال ہے۔ اگر دل اسی طرح خوش اور راضی ہو جیسے صدارت رکھنے پہ راضی تھا تو سمجھے نیت اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر اس وقت بد دلی آ جائے، مایوسی آ جائے، غصہ آ جائے، ڈپریشن ہو جائے اور تکلیف میں آ جائیں اور بد دل ہو کے گھر بیٹھ جائیں، تو پھر وہ سارے دعوے اور نعرے کہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے، وہ ننگے ہو جائیں۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ ہم جو کہتے ہیں یہ آپس میں دھوکہ بازی چلتی ہے، لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپی اور مخفی نہیں۔ جتنے تنظیمی عہدیداران ہیں، ویمن لیگ بھی باجیاں سن لیں اور بیٹے بھی اور بھائی بھی سن لیں، یہ ٹیسٹ ہے۔ اگر آپ کو عہدہ ذمہ داری ملے اور جتنا خوش ہوں اس پوزیشن پہ، جب وہ چینج ہو کے کسی اور کو ملے تو اس وقت بھی دل اتنا ہی خوش ہے۔ جتنا فرق ہوگا دل کی حالت میں، اتنا نیت میں فرق جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبولیت نیچے گرا دے گا۔ اس کو کہتے ہیں خالصتاً لوجہ اللہ، یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ بعض اوقات میں نے آپ کو سمجھایا نیتوں میں اختلاط ہوتا ہے، مخلوط نیتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی رضا کی نیت بھی ہوتی ہے، مشن کی خدمت کی نیت بھی ہوتی ہے، عہدہ و منصب کی عزت کی نیت بھی ہوتی ہے، شہر میں گرد و نواح جان پہچان کی عزت بھی ہوتی ہے، تنظیم کا سربراہ ہونے کی عزت بھی ہوتی ہے۔ یہ دنیا اور آخرت ساری مکسڈ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مخلصاً لہ الدین، مزہ نہیں آتا اگر مخلوط چیزیں ہوں۔ جب نیت کریں کسی کام میں اللہ کی تو خالص کریں، کسی اور شے کی اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ یہ کام کرنا سیکھ لیں، آج سے عہد کر لیں، آج سے عہد کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مزید اسی باب پر، اور میں آپ کو بتاؤں نیت اور عمل کا مقابلہ کرتے ہیں، نیت اور
عمل کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، جب غزوہ تبوک پر گئے صحابہ کرام، کہاں؟ غزوہ تبوک پر، بڑا مشکل غزوہ تھا، سب سے زیادہ طویل ترین سفر تھا، بڑی مشکلات کا سفر تھا، اور چونکہ رومن امپائر کے مقابلے کے لیے دفاعی جنگ کے لیے گئے تھے تو بڑے دن، بہت طویل وقت قیام کرنا پڑا، نہ کھانے کا سامان نہ پینے کا سامان، بہت ایک طویل سٹوری ہے، بڑی اتنی مشکلات جو غزوہ تبوک میں آئیں، آقا علیہ السلام کی 10 سالہ مدنی دور میں کسی غزوہ میں نہیں آئی، سب سے مشکل ترین آزمائشوں کا سفر تھا۔ جب آقا علیہ السلام واپس پلٹے، تمام آزمائشوں سے صحابہ کرام گزرے، جب واپس پلٹے اور مدینہ پاک کے قریب تھے، مدینہ طیبہ پہنچنے کے قریب تھے، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایڈریس کیا۔ وہ جو ساری مشقتیں، تکلیفیں، مصائب، آلام، بھوک، پیاس، دھوپ، سب تکلیفیں برداشت کر کے آ چکے تھے، ان سے خطاب کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اللہ کے لیے جتنے بوجھ اٹھائے، جتنی تکلیفیں اٹھائیں، جتنی مشقتیں اٹھائیں، جتنے مصائب و آلام اٹھائے، کبھی پہاڑوں پر چڑھے، کبھی وادیوں میں چلے، کبھی تلواروں کے سامنے آئے، لڑے، جو کچھ بھی تم نے کیا، ان سارے مرحلوں میں قدم قدم پر تمہارے ساتھ اجر میں وہ لوگ بھی شریک تھے جو مدینہ ہی بیٹھے ہیں اور وہ آ نہیں سکے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہر قدم پر، ہر وادی اور گھاٹی میں تمہارے ساتھ وہ لوگ بھی شریک تھے جو فزیکلی نہیں آئے، مدینہ میں ہی ہیں، جو اجر تمہیں ملا ان کو بھی اجر ملتا رہا۔ صحابہ کرام، اب دیکھیے، یہ ہے تربیت، ہے کسی میں ایمانداری سے کہیں یہ حوصلہ کہ آپ نے مشقتیں کی ہوں مشن کے لیے، قربانیاں دی ہوں، مال خرچ کیا ہو، جان لگائی ہو، رات دن لگائے ہوں، زندگی کے کئی کئی سال صرف کیے ہوں، اور آپ کو این اینڈ پر کوئی کہہ دے کہ وہ جو گھر بیٹھے رہے ان کا اجر تمہارے ساتھ ہی برابر ہے۔ ایمانداری سے جواب دیں، میں چونکہ نیت کی بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، ایمان سے کہیے، دل ٹوٹے گا یہ نہیں جی؟ جو کہتا ہے کہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا، ہاتھ کھڑا کرے، جو اتنا ہی بڑی اعلیٰ نیت کا ہو گیا ہے تو مجھے بھی تسلی ہے۔ ہر شخص حیران ہو جائے گا کہ نہیں، بلکہ پریشان ہو جائے گا، بلکہ پشیمان ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ تکلیفیں ہم نے اٹھائی، گھاٹیاں ہم نے عبور کی، وادیاں ہم نے عبور کی، بھوک پیاس ہم نے گزاری، اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں ہر قدم پہ ایسے لوگ جو آئے ہی نہیں سفر پر مدینہ پاک میں، وہ بھی تمہارے ساتھ شریک رہے۔ ان کے دل نہیں دکھے، نہیں دکھے نا؟ بولیے، اگر دکھ جاتے تو صحابی رہتے؟ بولیے، یہ تھی صحبت، یہ تھا تعلق، اس کو وفاداری کہتے ہیں، اس کو وفاداری کہتے ہیں، اور صدق و اخلاص کے ساتھ خدمت گزاری کہتے ہیں۔ آقا نے فرما دیا آمنا وصدقنا، پوچھا یا رسول اللہ سمجھا تو دیں کیسے وہ ہمارے ساتھ شریک ہو گئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی نیتوں کے باعث، ان کی بھی نیت اس سارے سفر میں تمہارے ساتھ آنے کی اور تکلیفیں اٹھانے کی تھی، مگر کسی عذر نے، مجبوری نے، بیماری نے، سواری کے نہ ہونے نے، کسی شرعی عذر نے ان کو روک لیا، وہ آ نہیں سکے۔ چونکہ نیت تمہاری طرح تھی ان کی، مگر عذر کے باعث آ نہیں سکے، تو اللہ پاک نے ہر قدم پہ جو اجر تمہیں دیا، گھر بیٹھے ان کو بھی دے دیا۔ اب وہ گھر بیٹھے اجر میں تمہارے برابر ہو گئے۔
اب اتنی بڑی خبر سن کر بھی برداشت کرنا اور خوش رہنا، یہ بھی اعلیٰ نیتی کا اجر ہے۔ اتنی اونچی نیت ہو تو اتنا بڑا صدمہ کوئی برداشت کر سکتا ہے۔ میرے پیاروں اور میرے بھائیوں، بیٹوں اور بہنوں، بیٹیوں، ایمان اور نیت کے سودے بڑی اونچے سودے ہیں، بڑے اونچے سودے ہیں۔ ہم نے اصل میں وہ سودے کیے ہی نہیں ہیں اللہ رسول کے ساتھ۔ ہم نے جو سودے کیے ہوئے ہیں وہ خسارے والے سودے، گھاٹے کے سودے ہیں۔ اگر اللہ رسول کے ساتھ کوئی سودا کر لے تو یہ چیزیں اسے میٹر ہی نہیں کرتی۔ تو آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ کیسے؟ وہ ہر قدم پہ ہمارے اجر میں شریک ہو گئے برابر۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، نیتوں نے، ان کی نیتوں نے اجر میں تمہارے ساتھ شریک کر دیا۔ کیونکہ اللہ نیت بھی دیکھتا ہے، عمل بھی دیکھتا ہے، اور عمل کے ساتھ عذر بھی دیکھتا ہے۔ تو اگر کسی کا عذر ہو جائے مگر نیت خالص ہو تو وہ عمل کے برابر کر دیتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک اور موقع پر یہاں تک فرمایا، یہ تھا غازیوں کی بات۔ کیا؟ وہاں جہاد میں شہادتیں نہیں ہوئی، جنگ کی نوبت نہیں آئی، پلٹ کے آ گئے تو یہ خبر کن کو سنائی؟ بولیے، غازیوں کو۔ اب شہیدوں کی خبر بھی سن لیں۔ یہ غازیوں کو خبر سنائی کہ تم اتنی تکلیفوں کے ساتھ پلٹ رہے ہو اور ادھر گھر بیٹھے لوگ تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں، صرف ان کی نیتوں کے باعث۔ چونکہ عذر نے ان کو روک لیا، سواری نہیں تھی، غربت تھی، تڑپتے رہے، بیماری تھی، تڑپتے رہے، آ نہیں سکے، مگر اللہ نے ان کو رد نہیں کی، ان کی نیت کے عوض برابر اجر دے دیا۔ اب شہیدوں کی بات سنیں۔ ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام کو جس جہاد میں شہید ہوئے تھے کئی لوگ، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنو، شہید صرف وہ لوگ نہیں ہوتے جو دشمن سے لڑ کے اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے تلوار سے جن کے سر قلم ہو جاتے ہیں، شہید صرف وہ نہیں ہوتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بہت سے شہید ایسے بھی ہیں جنہیں موت گھر میں بستر پر آتی ہے مگر اللہ ان کو شہداء میں شریک کر دیتا ہے، ان کو شہید کر دیتا ہے۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا، ان کی نیت کے عوض۔ ان کی نیت اتنی ہی تھی خالص اور سچی، بناوٹی نیت نہیں تھی۔ ہماری نیتیں بناوٹی ہیں، ہم سب بناوٹی ہیں، ہم سارا کچھ ہی بناوٹی ہے۔ معاف کر دیں، ہم سارا کچھ بناوٹی ہیں، زندگی مصنوعی ہے۔ یہ جو مصنوعی پن ہے، مصنوعیت، اس کو چاہتا ہوں اتار کے پھینک دیں، توڑ دیں۔ جب توڑیں گے تو اندر اگر نیت خالص ہوگی تو جوہر، پرل نکل آئے گا، موتی نکل آئے گا، وہ چمکا دے گا۔ تو فرمایا کہ ایسے بھی بہت سے شہید ہیں جن کی موت ان کے بستر پر آتی ہے مگر اللہ پاک انہیں شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ کیوں؟ ان کی نیت کے باعث، کہ ان کی شدت کی آرزو ہوتی ہے کہ میں شہید ہوں مگر موقع نہیں ملتا، تو اللہ پاک ان کی نیت کو رد نہیں کرتا، انہیں بھی شہداء میں شامل۔ اب آپ سمجھ گئے نیت کا کتنا بڑا مقام ہے، نیت کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اگر نیت درست ہو جائے تو انسان کو زندگی میں کبھی دھچکا نہیں لگتا، کبھی دھچکا نہیں لگتا۔ نیت درست ہو تو انسان کو دھچکا نہیں لگتا، اس لیے کہ وہ چیزیں جو کبھی آتی ہیں کبھی جاتی ہیں، عہدے کبھی ملتے ہیں کبھی تبدیل ہوتے ہیں، پوزیشنز آتی ہیں چینج ہوتی رہتی ہیں، جیسے مال کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، نفع کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے کبھی نفع ہوتا ہے، بزنس میں کبھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، کبھی صحت آتی ہے کبھی بیماری آتی ہے۔
یہ سارا کچھ آتا جاتا ہے یا نہیں؟ بولیے. اگر اس ساری حقیقت کو سمجھ کر یہ بھی سمجھ لیں کہ مشن کی تنظیموں میں عہدے بھی آتے اور جاتے ہیں، تو جیسے باقی چیزوں پر دکھ نہیں ہوتا تو ایسی چیز پر بھی دکھ نہیں ہوگا. آپ سمجھ گئے نا؟ یہ نوکری کے طریقے، اللہ اس کے رسول کی نوکری ہے، بھلے وہ جھاڑو پھیرنے پہ لگا دے، بھلے وہ کوکنگ پہ لگا دے، بھلے وہ جہاد پہ لگا دے، بھلے وہ دعوت و تبلیغ پہ لگا دے. وہ مالک ہیں، خندق کھودنے پہ لگا دیں، پتھر کھانے پہ لگا دیں، زخمی ہونے پہ لگا دیں یا زخمی کرنے پہ لگا دیں، جس کام پہ چاہے لگا دیں، جھاڑو پھیرنے پہ لگا دیں، کسی کا اجر کم نہیں ہوتا. تو بولیے اصل قدر اس دنیا کی ریکگنیشن کی ہے یا اللہ رسول کی بارگاہ کی ریکگنیشن کی؟ کس کی ہے؟ اللہ کی ریکگنیشن کے پیچھے جائیں، اللہ کی اس قدر کے پیچھے جائیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہے. میں نے کیا کہا؟ اس قدر و منزلت کے پیچھے جائیں جو اللہ کی بارگاہ میں. ایک اولیاء اور صوفیاء نے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے بھی کشف المعجوب میں، اور کئی اور صوفیاء نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بڑا اللہ رب العزت کا عاشق تھا اور عابد اور زاہد تھا. اس نے 60-70 برس اللہ کی عبادت کی، 60-70 برس. اللہ رب العزت نے اس زمانے کے اپنے پیغمبر کو وہی بھیجی کہ جا اس جگہ ایک میرا عاشق ہے، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو 60-70 برس گزر گئے میری عبادت میں، سجدے کرتے، تسبیح کرتے، مجھے یاد کرتے. اسے جا کے یہ پیغام سنا دے کہ میں نے تمہاری 60 سالہ یا 70 سالہ عبادت کو رد کر دیا، نامنظور کر دیا. وہ پیغام سنا دیا اللہ کے پیغمبر نے اس کو جا کر. تو جب اس ضعیف عاشق نے، عابد و زاہد نے یہ خبر سنی تو اٹھ کے خوشی سے ناچنے لگ، مست ہو گیا، خوشی سے مست و بے خود ہو گیا. اس نے کہا تمہاری 70 سال کی عبادت رائے گاں گئی، رد کر دی گئی، تو چیخ کے مر جاتا اور تو خوشی سے مست ہو گیا ہے، بے خود ہو گیا، کیا ماجرا؟ اس نے کہا قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کا کام ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے اس کا کام ہے. میں نے قبولیت، عدم قبولیت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں تھا، میں تو جیت گیا اس لیے کہ میں اس کی کتاب میں میرا نام تو آ گیا نا. چلو مقبولوں میں نہیں، نامقبولوں میں اس کی فہرست میں نام تو آ گیا نا، اس نے پہچان تو لیا، تو تبھی آپ کو بھیجا ہے پیغام دے کر کے جا کے بتا دے میرا کام ہو گیا کہ میرے محبوب نے پہچان لیا. بس. اب ایک حدیث پاک میں آتا ہے، عبادت گزار عاشق کی بات کی، اب قیامت کے دن کی عارفوں کی بات کر دیتا ہوں. سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو لے آیا نا. والذین آمنوا اشد حبا للہ کی آیت کے تحت بعض مفسرین نے بیان کیا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ اللہ پاک فرمائیں گے، ہر ایک کا حساب کتاب کرنے کے بعد فرمائیں گے میرے عاشق آ جائیں، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرنے والے میرے عاشق، یعنی شدید محبت کرنے والے آ جائیں، جو شدید محبت کرتے ہیں، مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، آ جائیں. تو کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے، مولا ہم تجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ان کو جمع کر لیں. اللہ پاک ان کے سامنے کیا کرے گا؟ حکم دے گا فرشتوں کو کہ کفار و مشرکین کے بتوں کو بھی جہنم میں بھیج دیں، کیا پھینک دیں، اور ان مشرکوں کو جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو بھی جہنم میں پھینک دیں. بت چلے جائیں گے نا جہنم میں، تو حکم ہوگا
اب تمہارے معبود جن کی پوجا کرتے تھے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، تم بھی چلے جاؤ، وہ بھی کود جائیں گے۔ اس کے بعد یہ منظر دکھا کے اللہ پاک اہل محشر کو اپنے عاشقوں کا رنگ دکھانا چاہے گا کہ اس کے عاشق کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نیتیں کیسی ہوتی ہیں، وہ جو عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں اور جگرتیں کرتے ہیں، ساری زندگی قربان کرتے ہیں، کس نیت سے کرتے ہیں، یہ دکھانا چاہے گا۔ انہیں حکم دے گا تم میرے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتے ہو، عشق کا دعویٰ کرتے ہو، جو میں حکم دیتا ہوں اور چاہتا ہوں مانتے ہو، سر آنکھوں پر مان۔ فرمایا تم بھی دوزخ میں کود جاؤ، جاؤ دوزخ میں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المظہری نے اس آیت کے تحت اس مقام پر لکھا ہے، اس حدیث کے الفاظ کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے رقص کرتے ہوئے، رقص و وجد کرتے ہوئے جہنم میں چھلانگ لگا دیں گے، اس خوشی سے کہ مولا نے خوش ہو کر کہا ہے کہ کود جاؤ۔ ہمیں نہ جنت سے غرض ہے، نہ ہمیں جہنم سے غرض ہے، ہمیں یار کی رضا سے غرض ہے۔ اگر مولا اس پر خوش ہے تو بس ہم نے اپنا مطلوب پا لیا۔ اب سمجھ آئی ہے کہ نیت بہت بلند شے ہے۔ بولیے، نیت۔ تحریک منہاج القرآن سے جو لوگ وابستہ ہیں، آپ اپنی روحانی زندگی میں ترقی کی ابتدا آج سے نیت کو خالص اور خالص تر اور خالص ترین کرنے کی اسٹرگل سے شروع کریں، ابتدا کریں کہ آپ جو کام کریں، مشن کا کام کریں، تحریک کا، تنظیم کا، دین کا، دعوت کا، ترویج دین کا، اشاعت دین کا، دعوت تبلیغ کا، مساجد بنانے کا، رفاقت بنانے کا، دعوت دینے کا، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا، انسانوں کے ساتھ معاملات لین دین کرنے کا، جو بھی کام کریں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس کا کوئی اجر و اجرت اپنے ذہن میں نہ لائیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے رشتہ داروں سے بہت اچھا سلوک کرتا ہوں، بہت اچھا سلوک کرتا ہوں، بھلائی کرتا ہوں، مگر وہ ہر بھلائی کے جواب میں میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہاری بھلائی کے جواب میں وہ بھی بھلائی کریں، تم بھی بھلائی کرو، وہ بھی بھلائی کریں، تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا، اس سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ملے گا تو اللہ کی رضا اور اجر تب ہی ملے گا جب وہ برائی کریں اور تم بھلائی کرو۔ یہی ٹیسٹ ہے، یہ امتحان ہے۔ یہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس رسپانس اور بدلے کے لیے کچھ کرتا ہے یا بدلے سے بے نیاز ہو کر اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو بس اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی محبت کو اور اللہ کی قربت کو، صرف اور صرف اسی شے کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیں، تو پھر دنیاوی عمل بھی اخروی عمل بن جائیں گے، اگر جائز ہیں، حرام نہیں ہے۔ دنیاوی عمل بھی اخروی عمل بن جائیں گے، اباحت اللہ کی قربت بن جائے گی، عام عادت اللہ کی عبادت بن جائے گی، عام روٹین کے کیے ہوئے کام اللہ کے حضور نیکیاں لکھی جائیں گی، نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو پہلے ہی نیکیاں ہیں ان کے اجر اور بڑھ جائیں گے۔ جہاں اللہ پاک کسی کو ایک نیکی کے عوض 10 اجر دیتا ہے، کتنے؟ 10، تو کسی کو ایک نیکی کے عوض 100 اجر دیتا ہے، اسی نیکی کے عوض کسی کو 700 گنا دیتا ہے۔ تو ایک ہی نیکی ہے، وہی ایک نیکی، اس کا اجر ایک شخص 10 ٹائمز فَلَهُ 10 أمثالها، ایک آدمی 10 گنا اجر پا رہا ہے،
ایک آدمی 100 گنا اجر پا رہا ہے اسی نیکی کے عوض، ایک آدمی 700 گنا اجر پا رہا ہے، ایک آدمی اضعاف مضاعفہ بے حساب اجر پا رہا ہے، ایک آدمی 1,00,000 گنا اجر پا رہا ہے، اور ایک آدمی حضور علیہ السلام نے فرمایا 2,00,000 گنا اجر پا رہا ہے، ایک نیکی اور 2,00,000 نیکیوں کے عوض اجر۔ اتنا بڑا فرق کیوں؟ نیکی تو ایک ہی ہے، ہر ایک نے وہی ایک نیکی کی، مگر اجر ریوارڈ بدلتے چلے گئے، ریوارڈ 10 گنا سے لے کے 2,00,000 گنا تک۔ کیوں؟ عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بولیے، عمل میں اگر رکعتیں ہیں تو 2 رکعتیں ہی ہر ایک نے پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں تو 4، اگر 10 پاؤنڈ کسی نے دیا صدقہ تو ہر ایک نے 10 پاؤنڈ ہی دیا ہے، 100 پاؤنڈ ہیں تو ہر ایک نے 100 پاؤنڈ ہی دیا ہے۔ نیکی کی طرف 100 قدم کوئی چل کے گیا ہے تو ہر آدمی 100 سٹیپس ہی گیا ہے۔ نیکی کے کوانٹم میں کوئی فرق نہیں ہے، برابر ہے، مگر ریوارڈز میں، اجر میں کوئی آدمی 10 ٹائمز لے رہا ہے ریوارڈ، اور کوئی آدمی 200,000 ٹائمز لے رہا ہے۔ اتنا زمین آسمان کا فرق کیوں؟ صرف نیت کی باعث۔ بولیے، کسی کی نیت مٹی ہے، بولیے، کسی کی نیت راکھ کی طرح ہے، جلی ہوئی راکھ ہے، کسی کی نیت مٹی کی طرح ہے، کسی کی نیت چمکنے والی ریت کی طرح ہے، کسی کی نیت کنکریاں پتھروں کی طرح ہے، کسی کی نیت روشن ہے، پرل کی طرح ہے، کسی کی نیت چاند کی طرح چمک رہی ہے، کسی کی نیت سورج کی طرح چمک رہی ہے۔ بس نیتوں کا فرق ہوتا جا رہا ہے، اندر نیت کا۔ اللہ پاک نیت کے فرق سے اجر کے فرق بناتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے جب آپ اللہ کے حضور قیامت کے دن اٹھیں گے، بہت سے لوگ ہوں گے جن کے عمل تو ایک جیسے برابر ہوں گے، مگر درجوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ کئی پیدل جا رہے ہوں گے، کئیوں کو اللہ پاک سواریاں دے گا کہ سواریوں پہ جائیں، کئیوں کو فرشتوں کے جھرمٹ میں لے جایا جائے گا۔ عملاً ظاہری طور پہ عمل کوانٹم میں ایک جیسے ہوں گے، مگر کہاں کوئی اکیلے دھکے کھا کھا کے جا رہا ہے، کوئی لڑک لڑک پر پل صراط سے گزر کے جا رہا ہے، کوئی بجلی کی طرح جا رہا ہے، کوئی فرشتوں کے جھرمٹ میں جا رہا ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں کرسی پر بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ جو سارے فرق ہوں گے، وہ نیتیں ایک لمحے میں بندے کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں۔ سو پورا فوکس زندگی میں اپنی نیتوں کو صاف ستھرا، حسین و جمیل اور نہایت خوبصورت بنا دیں۔ غیر کو، دنیا کو، طمع کو، حرص کو، لالچ کو، مال کو، دولت کو، عزت کو، شہرت کو، ناموری کو، منصب کو، سب چیزوں کو، یہ بت ہیں۔ ان سب چیزوں کی حرص کرنا بت پرستی ہے، شرک ہے، دل کا شرک ہے۔ ان کو نکال کے پھینک دو۔ ہم نے اپنے دل ٹیمپل بنائے ہوئے ہیں، بت خانے بنائے ہوئے ہیں، سارے نکال کے پھینک دو تو کعبہ بن جائے گا دل۔ کیا؟ کعبہ بن جائے گا۔ اور مولانا روم نے تو کہا کہ ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کا ایک دل 100 کعبوں کے برابر ہو جاتا ہے، 100 کعبوں کے۔